ہے کوئی مائے کا لال، کوئی پرائم منسٹر دنیا میں بتائے مجھے اتنی بڑی گدی پر وراجمان ہونے کے باوجود بھی 1 روپے گورنمنٹ کے فنڈ سے نہیں لیا تھا؟ اس بادشاہ کا نام، اس کا نام اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ، تہجد پڑھتا تھا۔ جب منگیر پہنچا تو وہاں پر سیتا کن کو دیکھا تو 70 بیگھہ زمین الاٹ کر دیا۔ میرے ہندو بھائیوں، منگیر قریب میں، اب تو روڈ بھی بن گئی ہے، چلے جائیے سیتا کن، منظر قاسمی صاحب بڑے بھائی صاحب جانتے ہیں، وہاں رہے ہیں، بہت امیر شریعت کی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ بہت رہتے تھے۔ جائیے سیتا کن کا پانی آج بھی گرم نکلتا ہے۔ اس سیتا کن میں جو اتنی بڑی باؤنڈری ہے، جو اتنی بڑی زمین ہے، 70 بیگھہ زمین آج بھی لکھا ہوا ہے وہاں کے دستاویز میں، دیکھیے وہ اورنگزیب عالمگیر کی دی ہوئی۔ اس اورنگزیب کو لوگ بدنام کرتے۔ تو بہرکہ ہم نے 3 باتیں کی تھی، ایک سمویدھان کے تعلق سے، اس کو بھی ہم نے سمجھانے کی پوری کوشش کی۔ دوسری باتیں سیرت، جو کہ اماں عائشہ سے ریلیٹ تھی۔ اماں عائشہ وہ تھی جن کے اوپر الزام لگے تو اللہ نے حضرت جبرائیل بھی نے ڈائریکٹ، میں بھی استفادہ کرنا چاہوں گا ہمارے بعد جو اصل بیان، چونکہ بڑے معزز اور مستند عالم دین ہے ہمارے علاقے کے، آپ کے اس علاقے کے بہتر انداز میں دینی اور شرعی اعتبار سے رہبری کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، مدینہ مسجد، یہ مسجد کی تعمیر اور سنگ بنیاد کا مرحلہ آج سے نہیں بلکہ بہت پہلے سے چل رہا۔ سب سے پہلے انسان کو جب اللہ نے پیدا کیا، جب اس دھرتی میں مالدیپ، لکادیپ، بلکہ یوں کہیے کہ بھارت کی سرزمین پر اتارا، تو یہاں سے ان کو بھیج دیا سفر میں۔ جب یہ شہر مکہ پہنچے تو وہاں پر حضرت جبرائیل کے ذریعے سے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک مسجد کی تعمیر کا موقع اور آرڈر دیا، جسے ہم آج کی تاریخ میں کعبۃ اللہ کے نام سے جانتے ہیں۔ ان کے بعد پھر سلسلے نبوت کو ختم کرنے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور پھر ہجرت کر کے نبوت کے بعد آپ 13 سال کے بعد آپ ایک شہر میں پہنچے جس کو ہم اور آپ آج کی تاریخ میں اس شہر کا نام مدینہ جانتے۔ آپ کی اس مسجد کا نام بھی شاید مدینہ ہی ہے۔ تو وہ مسجد نبوی، اللہ کے نبی پہنچے، اونٹنی ایک جگہ پر جا کر بیٹھی اور آپ کا قیام حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہ ہوتا۔ وہاں پر ایک جگہ جہاں پر آج مسجد نبوی بنی ہوئی ہے، 2 معصوم بچوں کی ایک جگہ سہل و سہیل رضی اللہ تعالی عنہم ان کی تھی۔ آپ نے بطور اجرت لے کر بذات خود آپ علیہ السلام نے مٹی اور اینٹ پتھر جو بھی شکل تھی اس وقت، آپ شریک ہو کر اپنے ہاتھوں سے اس مسجد کی آپ نے تعمیر کی، صرف اس لیے تاکہ ہم اپنے اللہ کی عبادت کر سکیں، اور کوئی دوسرا مقصد نہیں تھا۔ حضرت آدم نے جب مسجد تعمیر کی، جب مسجد آپ بنا رہے تھے، تو اس وقت بھی یہی مقصد تھا کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں گے۔ ان کے بعد پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک دوسری نئی مسجد کا نرمان کیا۔ آپ کا بھی مقصد صرف یہ تھا کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اور وہی مقصد جو اب سے 10,500 سال پہلے جو حضرت آدم کا تھا، اور 1450 سال پہلے، 1450 سال پہلے محمد الرسول اللہ کا تھا۔ اور آج آپ کے اس بستی میں جو اس مسجد کی جو سنگ بنیاد جو اسٹیبل کرنا چاہتے ہیں، اس کا بھی مقصد وہی ہے اور کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے۔ مسجد ہم لوگ اس لیے بناتے ہیں تاکہ اس میں اللہ کے سامنے اپنی مقدس پیشانی کو جھکا سکیں۔
مسجد اس میں ظرف ہے، مطلب سجدہ کرنے کی جگہ، وہاں سجدہ کرتے ہیں، دوسرا کوئی اور مطلب اور مقصد نہیں ہو سکتا۔ ہمارے بہت سے برادران وطن جو ہیں ان کے ذہن میں کچھ بھائی ایسے ہیں کہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ نہیں، مسجد کے اندر کچھ اور بھی کوئی اور چیزیں ایسی ہے جو ہارمفل ہو، نقصان دہ ہو، وہ سکھایا جاتا ہے۔ حالانکہ ایسا کوئی اور مقصد مسجد کا ہمارا نہیں ہوتا ہے، اور آج تک کہیں ثابت بھی نہیں ہوا۔ مسجد کا مقصد اللہ کے لیے عبادت کرنا۔ آج بھی مسجد میں آپ جائیں گے، بیٹھیں گے تو اللہ کی طرف سے ایسی رحم و کرم کی بارش ہوتی ہے، اتنا سکون نازل ہوتا ہے کہ جمعے کا دن آپ جائیں نماز پڑھنے کے لیے، خطبے کے وقت میں دیکھیے آپ کو کیسی اونگ اور نیند آتی۔ وہ اونگ اور نیند نہیں، بلکہ وہ اللہ کی طرف سے ایک سکون ہے، ایک اللہ کی رحمت ہے۔ آپ تھک ہار کر پہنچتے ہیں کسی بھی مسجد میں، ایک عجیب پیس آپ محسوس کرتے ہیں، ایک سکون کا ماحول آپ کو وہاں پر ملتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان بھی ہے، ان احب البلاد الی اللہ مساجدها، اللہ کی نظر میں سب سے محترم کوئی جگہ ہے پورے 6.5 کروڑ 30 لاکھ مربع میل کی اس پرتھوی پر، اس زمین پر، تو وہ سب سے محترم جگہ وہ مسجد اللہ کو پسند۔ اور کوئی ناپسند اگر جگہ ہے، وہ ابغض البلاد الی اللہ اسواقها، اور سب سے زیادہ ناپسند کوئی جگہ ہے تو وہ بازار اور مارکیٹ اور دکان کی جگہ۔ شیطان وہاں پر بستے، چائے کی دکان پر بیٹھ کر ہم ایک دوسرے کے خلاف گلے شکوے کرتے، اس وجہ سے اللہ کو وہ جگہ ناپسند۔ اور دوسرے احادیث میں اس کی فضیلت بھی، اگر کوئی مسجد بناتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی قیامت میں حشر کے میدان میں ان کے لیے جنت میں محل تعمیر کرتے۔ اور پھر انما یعمر مساجد اللہ، قرآن کریم میں کئی آیتیں ایسی ہیں جو مسجد کی اسٹیبلش کے اوپر دلالت کرتی۔ اسی لیے ہم لوگ اگر بناتے ہیں تو دنیا میں بھی ہمارا پیسہ صحیح جگہ پر لگتا ہے، اور اگر عبادت بھی کرتے ہیں تو مرنے کے بعد آپ کو انشاءاللہ یہ عبادت، یہ نیکی کی شکل میں آپ کو ملے گی۔ میرے بھائیوں، سمویدھانک اعتبار سے، قانونی اعتبار سے کسی بھی دھارمک پیلیس کو بنانا یہ مائنورٹیز کا حق ہے۔ مائنورٹی کون؟ مائنورٹی آپ ہیں۔ مائنورٹی اس دیش میں مسلمان، دلت، آدیواسی، یہ سب آل مائنورٹیز، شیڈول ٹرائب اینڈ شیڈول کاسٹ، ایس ٹی، ایس سی، یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ سب کے سب مائنورٹی میں آتے۔ مائنورٹی کا مطلب کم تعداد میں ہے، اقلیت میں ہے، اس لیے ان کو مائنورٹی کہا جاتا۔ میجورٹی میں کون؟ ہمارے برادران وطن اس ملک میں میجورٹی میں مانے جاتے۔ تو ان مائنورٹی کے لوگوں کے لیے ایک پراودھان ہے سمویدھان میں، قانون میں، آئین بھارت میں ایک دفعہ ہے، دفعہ نمبر 30، اس میں ان مائنورٹیز کے لیے ان کو ایک ادھیکار دیا جاتا ہے۔ لکھا ہوا ہے آرٹیکل نمبر 30 میں، میں شاید کسی مدرسے کو بند کرنے کی بات چل رہی تھی تو وہاں پر میں نے اس کو ایکسپلین کیا تھا۔ آل مائنورٹیز، رائٹ آف مائنورٹیز، یہ ہیڈنگ ہے، یہ لائن ہے سمویدھان کی 30 نمبر کے دفعات میں، دفعہ میں رائٹ آف مائنورٹیز، مائنورٹی کے کیا حقوق ہیں۔ نیچے لکھا ہے آل مائنورٹیز، سارے کے سارے مائنورٹیز، ویدر بیسڈ آن ریلیجن اور لینگویج، اس سے کوئی سروکار نہیں کہ وہ اپنی زبان یا اپنے مذہبی اعتبار سے، all minorities whether based on religion or language shall have the right، اگر وہ اپنی زبان یا اپنے مذہب کے اعتبار سے کوئی دھارمک پیلیس، کوئی تعلیمی ادارہ، shall have the right، ان کو ادھیکار ہے، ان کو اجازت دی جائے گی
shall have the right to establish. To establish का तर्जमा कैसे करेंगे? Stable ये वर्ब है, फ़ैल है, इसमें to लगाया गया है। अंग्रेजी में किसी भी फ़ैल को मज़दर बनाना हो, हमारे उलमा जानते हैं मज़दर किसको बोलते हैं, तो वहां पर टू लगा देते हैं। जैसे गो जाना, जाता है, इसमें टू लगा देंगे, इसका मतलब हो जाएगा जाना। टू गो टू समवेयर, कहीं पर जाना। टू कम हियर, टू कम हियर, कहीं पर आना। तो ये शैल हैव द राइट टू एस्टैब्लिश, बुनियाद डालना, स्टेबल करना, खड़ा करना। तो सारे माइनॉरिटीज को यह अधिकार है, ये परमिशन है, शैल हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एन एडमिनिस्ट्रेशन, कमेटी बनाने का। कमेटी बनते हैं, ये जलसा है, एक कमेटी बनाई गई। शैल हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एन एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड धार्मिक एंड रिलीजियस पैलेसेस ऑन देयर चॉइस, वो अपनी मर्जी से मस्जिद की कमेटी, मस्जिद के जिम्मेदार अपनी मर्जी से मस्जिद बना सकते हैं, तालीमी इदारे बना सकते हैं, उसमें कोई किसी को मना नहीं कर सकता। ये कानूनी स्टेटस है आपका। अगर आप कहीं मस्जिद बनाते हैं तो किसी को यह अधिकार नहीं है कि आपके मस्जिद को कोई रोके। या कहीं पर हमारा दलित भाई अपने अकीदे के मुताबिक अपने परमात्मा को सामने रखकर वो अगर मंदिर बनाना चाहता है तो वो बना सकता है। अगर जैन गौतम बुद्ध सिद्धार्थ की प्रतिमा को सामने रखकर उनकी मूर्ति बनाकर मंदिर बनाना चाहता है तो बना सकता है, उसको कोई मना नहीं कर सकता। अगर